أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. بأسهم بينهم شديد. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لأنتم أشد، البتہ تم زیادہ ڈرنے والے ہو، یعنی تمہارے دلوں میں زیادہ ڈر ہے من اللہ، اللہ اے مومنو. ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، بے شک یہ قوم جو ہے ایسی ہے لا یفقہون، جو سمجھتی نہیں. لا یقاتلونکم، نہیں وہ لڑیں گے تم سے جمیعا اکٹھے ہو کر، الا فی قرد، مگر بیچ بستیوں میں، محصنہ جو قلعے ہوتے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کر. بأسہم، لڑائی ان کی، بینہم، آپس میں، شدید، سخت ہے. تحسبہم، تو گمان کرتا ہے ان کو، جمیعا اکٹھے، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل کیا ہے، متفرق. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، بے شک یہ قوم جو ہے ایسی ہے جو عقل نہیں رکھتی. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ منافقین جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ گھروں سے نکلیں گے نہیں، اور نکل بھی آئے تو پھر ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کے لیے یہ تیار ہو بھی گئے تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ، یہ پیٹ پھیر کے بھاگے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے، کیونکہ ان کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں مسلمان جو ہے غالب نہ آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ یہودی تو نکلیں گے منافقین بھی نکلیں گے. تو آگے کیا فرمایا؟
کہ اے مومنین تمہارے دل میں زیادہ ڈر ہونا چاہیے اللہ کا ان منافقین اور ان کافروں کے بارے میں۔ یہ خشیت الہی جو ہے نا، یہ مستقل نعمت ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے انسان کے دل میں بیٹھا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ میرے سامنے۔ تو کیا فرمائے کہ جب خشیت الہی انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، مسلمان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو کبھی بھی گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ گناہ اس لیے ہو رہے کہ اللہ کا خوف جو ہے ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ باقی یہ دنیا تو یہ ذلیل ہو کے آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا نہیں آئے گی، دنیا آئے گی، ذلیل ہو کے آئے گی۔ اسی نے فرمایا آتت الدنیا راغبت، کہ دنیا جو ہے وہ ذلیل ہو کر جو ہے مومنین کے پاس آتی ہے، اللہ والوں کے پاس آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ خشیت پیدا ہو، اور یہی تو صحابہ کرام کا کمال تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا جو ہے استحضار اتنا زیادہ تھا ایک کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی رضا کو تلاش کر لیتے۔ اس لیے فرمایا لأنتم، البتہ تم، اشد تو زیادہ سخت، رحمتاً ڈرنے کے اعتبار سے، فی صدورہم من اللہ، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ سے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر کم ہے اور تمہارے دلوں میں زیادہ ہونا چاہیے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، فرمائے یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رہی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلائل لے کر جو ہے تمہارے پاس آتے ہیں، لیکن یہ قوم سمجھتی ہے۔ باقی یہ بنو نذیر والے اور دیگر جتنے بھی یہود و نصارہ ہے، لا یقاتلونکم، کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے اکٹھے ہو کر، الا فی قری محصنہ، مگر جب بھی وہ لڑیں گے وہ بستیوں میں لڑیں گے اور اسی طریقے سے قلعے میں بند ہو کے لڑیں گے، کیونکہ مومن جو ہے ایمان کی قوت سے لڑتا ہے۔ مومن جو ہے وہ جہاد جو کرتا ہے وہ ایمان کی قوت سے کرتا ہے، دنیاوی اسلحہ ساز و سامان نہیں ہوتا اس کے پاس اتنا زیادہ۔ اس لیے تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامت اللہ اکبر تشریف لے گئے اپنے قافلے کو لے کر، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کماندان تھے، تو سامنے کافروں کا لشکر جو ہے وہ 60,000 کا ہے۔ اب مقابلے کے لیے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر صاحب سے، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امیر الامہ کہا جاتا، عرض کیا کہ مجھے صرف 30 آدمی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایک صحابی جو ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ 2000 کافروں کا مقابلہ کر سکتا۔ حضرت امیر صاحب نے کیا فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں 60 آدمی لے کے جاؤ۔ اب ایک کا مقابلہ 1000 کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہے ایمان کی قوت۔ یہی بنو نذیر تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے بڑے بڑے شعر تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا تو پھر یہ اب قلعوں میں چھپ چھپ کر جو ہے وہ اب جو ہے جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے آ رہے تھے۔ الا فی قری محصنہ، اگر یہ بستیوں میں اور قلعے بند ہو کر آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، او من وراء جدر، یہ دیوار کے پیچھے سازشیں تو کر سکتے ہیں لیکن سامنے کھل کر جو ہے وہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ بیان ہی آج وہی کیفیت ہے غزہ میں کہ اسرائیلی جو ہے نا وہ بچوں پر تو ظلم کر رہا ہے، عورتوں پر ظلم کر رہا ہے، بوڑھوں پر تو ظلم کر رہا ہے، مقابلے میں مجاہدین کے آئے نا من وراء جدر، جدار کے پیچھے، دیوار کے پیچھے جو ہے وہ لڑائی کریں گے۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، اور یہ آپس میں بھی اتنے ان کی لڑائی آپس میں بھی بہت ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ ایک کافر دوسرے کافر کے ساتھ لڑتا ہے اور دوسرا تیسرے کے ساتھ، اور منافقین جو ہیں وہ یہود کے ساتھ، یہودی جو ہے منافقین کے ساتھ۔ فرمایا تحسبهم جميعا، کہ آپ تو ان کو گمان کر رہے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں،
لیکن وقلوبہم شتیٰ، لیکن ان کے دل متفرق ہے، ہر ایک کی غرض علیحدہ ہے، کیونکہ ان کی غرض کوئی علیحدہ علیحدہ ہے۔ کسی کی غرض مال ہے، کسی کو غرض جو ہے خاندان بچانا ہے، کسی کی غرض جو ہے اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے۔ ان کی تو خواہشات ہی جو ہے علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ تو مسلمان ہے کہ جب اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، اس کی خواہش ہی کیا ہے فتح ہے، یہ شہادت ہے بس، اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اور ان منافقین اور ان کافرین اور ان یہود و نصارہ کے دل جو ہے آپس میں مختلف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں مخلص نہیں ہے، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو الکفر باللۃ واحدہ، ایک جماعت بن کے آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس سبب سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ کیوں کہ ان کے اندر عقل ہوتی تو یہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب تورات و انجیل کو پڑھنے والے تھے، اس میں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف واضح لکھے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ نہیں لکھے ہوئے، واضح لکھے ہوئے ہیں کہ غلبہ جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو ہوگا۔ پڑھ کر بھی عقل نہیں ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لائے، پھر بھی اپنی ضد پر جو ہے اڑے ہوئے۔ الحمدللہ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة فلا مسلم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف شافي لا شفاء إلا شفاء الله، اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والكسل وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا، صلى الله تعالى أجمعين برحمته.